کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى صدق سبحانہ۔ محترم و معزز حضرت ناظم صاحب اور اسٹیج پر جلوہ افروز مسجد کے مدرسے کے ذمہ داران حضرات اور طلباء اور طالبات کے سرپرست اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنات کا بچیوں کا مدرسہ الحمدللہ 3-4 سال سے مہدی پٹنم کے علاقے میں چلتا ہے، آن لائن بھی آف لائن بھی۔ سب سے پہلے علم دین کے حصول کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ تعلیم کے حصول میں کیا کیا فضیلتیں ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ پڑھنے والے اور نہیں پڑھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ حصول علم کے لیے جو نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتے ہیں، اور اسی طرح فرشتے ان کے پاؤں کے بھی نیچے پر بچھاتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، بلوں کی چونٹیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ یہ بڑی فضیلت ہے علم دین حاصل کرنے والے کے لیے۔ علم دین کی ضرورت کے لیے میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کہوں گا۔ ہمارے شہر کے، تلنگانہ کے، جنوب ہند کے عظیم المرتبت شخصیت حضرت مولانا احمد عبید الرحمن صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم کا ایک قول بار بار نقل کرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمود مدنی جو جمعیت علماء کے بڑے ذمہ داروں میں سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو 25 سال کے لیے ایک ہی ایجنڈا بنا لینا ہے، وہ ہے تعلیم تعلیم تعلیم۔ بس یہ دو بڑے حضرات کی اس ملفوظ سے ہمیں تعلیم کی، دینی تعلیم کی اہمیت کا اور ضرورت کے بقدر دنیاوی تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں تعلیم دونوں صنفوں کے لیے لازم اور ضروری ہے، لڑکا ہو یا لڑکی۔ اپنے مدرسے میں حفظ اور ناظرہ کا شعبہ قائم کیا گیا ہے، جیسا کہ ابھی حافظہ لڑکی کے سلسلے میں قرون اولیٰ کے واقعات آپ نے سنے ہیں۔ صحابیات میں، تابعات میں، پہلے کی خواتین میں حافظہ، عالمہ، فقیہہ، مفتیہ، مرد بھی عالم دین، عورت بھی عالم دین۔ کبھی کبھی شوہر مطالعہ کرتے کرتے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ جاتا تو اپنی اہلیہ سے پوچھ لیتے۔ ایسا بہترین علم خواتین میں پہلے ہوا کرتا تھا، اور آج کل کے زمانے میں ہم نے صرف عصری علوم کی اہمیت کو سمجھا اور اسی پر ہی پوری توانائی خرچ کر دی، 24 گھنٹے اس میں لگا دیے، پورا پیسہ اس میں لگا دیا۔ دینی علوم کی اہمیت اور فضیلت کو ہم نے ثانوی، ثالثی، بالکل کوئی درجہ ہی نہیں دیا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، اور آئندہ جو حالات آنے والے ہیں، جیسا کہ ابھی مفتی سہیل صاحب سے آپ نے سنا ہے کہ آئندہ مستقبل کے لیے ہمیں تعلیم کے اعتبار سے، بالخصوص دینی تعلیم اور دینی ذہن سازی کے اعتبار سے کتنے مضبوط ہو جانا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہے۔ حافظ بنانے کی فضیلت۔ حافظ لڑکا یا لڑکی جو زندگی میں اس قرآن مجید پر اور شریعت پر عمل بھی کر لیتے ہو، اس کنڈیشن کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ طوطے کے جیسا حافظ بننے والے کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے۔ حافظ لڑکی، حافظ لڑکا پوری زندگی شریعت پر گزارتے ہیں، ان کے لیے فضیلت یہ ہے ان کا جنت میں جانا طے ہے، ان کے والدین کا جنت میں جانا طے ہے، 10 افراد کو وہ اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔
اور دنیا میں بھی ان کے لیے عزت و احترام اللہ نے رکھا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. آخرت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے. 70 سال کی زندگی کی کامیابی آخرت کی کامیابی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ فضیلت ہے، اور یہ فضیلت جیسا بچے حاصل کر رہے ہیں بچیاں بھی حاصل کریں، حافظہ بنیں. ایک رجحان چلا تھا پہلے سے کہ بچیوں کو حافظ نہیں بنانا، بھول جاتے. بے شک تھوڑا بہت نسیان رہتا، تھوڑا بہت بھول جاتے، لیکن گھر کا ماحول اور سسرال کا انتخاب، گھر کا ماحول 2 پوائنٹ یاد رکھیے، گھر کا ماحول، سسرال کا انتخاب اچھا ہوگا. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بچی قرآن مجید نہیں بھولے گی. اتنا تو نہیں بھولے گی جتنا ہم تصور کر کے قرآن سے بچیوں کو دور کر دیے، انتہائی دور کر دیے. ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھاتے. حافظ نہیں بنانا، نہیں بنانے کا کانسیپٹ ایسا رگو پیش میں بیٹھ گیا، دلوں میں بیٹھ گیا کہ ناظرہ قرآن کے سلسلے میں بھی عدم توجہ معلوم ہوتی ہے. اس لیے حفظ قرآن کے سلسلے میں بچیوں کو بھی آگے رکھنا چاہیے. 4th 5th کے بعد آپ اسکول بریک کر کے حافظ بنائیں، پھر اس کے بعد مشورے سے آپ آگے کی تعلیم جاری رکھیں، یا پھر 5 سال کی عمر میں ہمارے پاس ایڈمیشن ہوتا ہے، وہاں پر بھی داخلہ کر کے 2-1.5 سال میں اس کو حفظ کے لائق بناتے ہیں. پھر 3-3.5 سال کا حفظ کورس ہوتا ہے. ٹوٹل 4-4.5 سال کا یہ حفظ کورس ہوتا ہے، جس سے بچی حافظ قرآن بنتی ہے. اس کے لیے ابھی مولانا عبدالخوی صاحب 1 گھنٹہ پہلے جو آپ حضرات کے سامنے مدرسے کے جو اصول و ضوابط سامنے رکھے ہیں، بچوں کے لیے وہی بچیوں کے لیے بھی ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ دیر حاضری غیر حاضری کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح گھر پہ جا کر 2-3 گھنٹے پڑھنا، مدرسے کی پابندی کرنا، سبق روزانہ سنانا، پیرنٹس اور ٹیچرز کا رابطہ، یہ ساری باتیں بچیوں کے لیے بھی ہے. اس لیے اب اس کو دہرایا نہیں جا رہا. اس لیے پہلی بات جو مجھے کہنی ہے شعبہ حفظ و ناظرہ سے متعلق وہ یہی ہے کہ بچی کا جب داخلہ ہوتا ہے 5 سال میں، تو 1.5 سال کے اندر 2 سال کے اندر تجوید اور مکمل قرآن میں روانی آ جانے کے بعد حفظ شروع کر دیتے ہیں. اور حفظ کے ساتھ ساتھ اور تجوید کے ساتھ ساتھ اردو دینیات بھی پڑھائی جاتی ہے. اور جو پیرنٹس اسکول کے خواہش مند ہیں، بچی اسکول بھی مدرسے کے ساتھ اسکول بھی پڑھتی ہے. اس لیے ہمارے اس علاقے میں، آپ کے اس علاقے میں حفصہ للبنات کے نام سے سنتوش نگر پارک سے تھوڑا آگے مدرسہ چل رہا ہے، اور اس میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور دینی علوم حاصل کیا جا سکتا ہے. اور اس میں ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف علوم پڑھا دیا جائے اور دینی ذہن سازی نہ ہو. ہر جمعرات کو باضابطہ نصیحت ہوتی ہے، اور ہر روز کچھ نہ کچھ کہانی باجی کے ذریعے 5 منٹ بچوں میں سنائی جاتی ہے، تاکہ دینی ذہن سازی ہو، تربیت ہو، اخلاق بنے. تو یہ شعبہ حفظ و ناظرہ یہ اپنے مدرسے میں چلتا ہے. ایک دوسرا شعبہ جو بڑی خواتین کے لیے گھر بیٹھے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں خواتین، وہ ہے مومنہ کورس. مومنہ کورس بھی بہت ہی مفید، مؤثر اور کامیاب رہا ہے. ایک بیچ فارغ ہو چکا ہے. بڑی خواتین جو عموماً 10-11 بجے تک اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کے 4-5 بجے تک فارغ رہتی ہیں گھر میں، کوئی ان کو کام کاج گھر میں اس وقت میں نہیں ہوتا. 11-12 بجے تک گھر کے سارے کام کاج ہو گئے، ٹفن کے ہو گئے، ناشتے کے ہو گئے، دوپہر کے ہو گئے، پھر وہ 2-4 گھنٹے خالی ہے. خالی گھر میں سب سے پہلے حملہ کس کا ہوگا؟ شیطان کا ہوگا. اور ہر خاتون، ہر مرد، ہر 10-12 سال 6-7 سال کے بچی کے ہاتھ میں فون آ چکا ہے. تو آپ کا یہ خالی وقت صرف اور صرف اللہ کی مرضیات کے بغیر، اللہ کے ناراض کرنے والے اعمال میں گزر سکتا ہے. اس لیے خالی وقت کو غنیمت جانتے ہوئے مومنہ خواتین کے لیے ایک اچھا تربیتی 2 سالہ کورس رکھا گیا ہے. آن لائن رہ کر پڑھ سکتے ہیں. اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے. 20-25 سال کی عمر سے لے کر 60-70 سالہ
کوئی بھی خاتون پڑھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ 10:30 سے 12 بجے تک یہ کورس چل رہا ہے۔ اس میں 7 مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے اہم مخصوص صورتیں جو خواتین سے متعلق ہے اور ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں، ان سوروں کا انتخاب کر کے سبق کے انداز میں، عام فہم انداز میں روزانہ 2 4 آیتیں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد حدیث شریف، معرف الحدیث، حضرت مولانا منصور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ 2 3 حدیثوں کا سبق ہوتا، 15 منٹ۔ پھر اس کے بعد عقائد کا سبق ہوتا، ایک کتاب ہے عقائد کی، اس میں ہر موضوع سے متعلق عقائد ہے، اللہ، رسول، پہلے کے رسول، پہلے کے اللہ، آسمانی کتابیں، خبر، حشر، جنت، دوزخ، حضرت اقدس مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دجال، یاجوج ماجوج، علامت قیامت، سارے جو عقائد ہیں ہم سب کے، جس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ عقائد ایک ایک کر کے سمجھائے جاتے ہیں۔ اور عقائد کی اس زمانے کتنی بڑی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عقائد پر ڈاکہ ڈالنے والے فرقے ملک نہیں، شہر نہیں، محلہ ہو چکے ہیں۔ قادیانیت پہلا پرانا تھا، 110 سال سے 100 سال سے چل رہا تھا، اب اسی کے نقش قدم پر وہی خطرناک قسم کے عقائد کو لیتے ہوئے ایک فرقہ پنپتے جا رہا ہے، اور یہ لوگ لیڈیز، جینٹس، بچے، اسکول، کالج، کسی کو نہیں چھوڑتے، ہر ایک پہ محنت کرتے ہیں۔ شکیل بن حنیف سے لے کر فیاض کا فتنہ، علاج کے نام پر دھوکہ دینا، ان سب سے حفاظت کیسے ہوگی؟ ان سب سے حفاظت عقائد کے ذریعے ہوگی۔ اسی طرح معاشرت، گھر میں کیسا رہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بھی ایک عنوان پڑھایا جاتا ہے۔ سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی جاتی ہے۔ تجوید کا بھی گھنٹہ ہے، 2 مول صاحب یہ 5 6 مضامین پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد باجی آن لائن آ کر ہر ایک طالبہ سے تجوید کا سبق بھی سنتے ہیں۔ اسی طرح محاضرات، ہفتے میں ایک بار ایک ٹاپک سلیکٹ کر کے مومنہ کی خواتین میں، اور اسی طرح آف لائن پڑھنے والی بچیوں میں، اور اسی طرح آن لائن جو عالم کورس چل رہا ہے ان میں محاضرہ بھی پیش کیا جاتا ہے، تفصیل سے بیان بھی ہوتا ہے۔ تیسری جو آخری بات عرض کرنی ہے، عالم کورس ہمارے پاس الحمدللہ بچیوں کا عالم کورس چلتا ہے، 13 سال کی عمر سے لے کر 20 22 25 سال کے خواتین عالم کورس کرتے ہیں۔ اول، سوم، چہارم، پنجم، 4 جماعتیں ہیں اس میں، فی الوقت 4 جماعتیں ہیں۔ اول عربی کی جو ٹائمنگ ہے وہ فجر بعد اور مغرب بعد کی ہے، جو بہت ہی سہولت بخش ٹائمنگ ہے ان لڑکیوں اور خواتین کے لیے جو ڈگری کر رہی ہے یا کسی اسکول میں پڑھا رہی ہے یا کسی اور قسم کی ان کی مصروفیت ہے، وہ اس بہترین موقع سے، سنہری موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فجر کے بعد 1 1.5 گھنٹہ، مغرب کے بعد 1 1.5 گھنٹہ فرسٹ ایئر عالم کورس کی لڑکیوں کی کلاس چلتی ہے۔ اور الوقت اسمن من الذهب، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جو وقت ہوتا ہے وہ سونے چاندی، جائیداد، دنیا کی ہر مہنگی اور قیمتی چیز سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایک بار وقت نکل جاتا ہے ہاتھ سے تو پھر واپس نہیں آتا۔ وقت کی مثال بڑے حضرات برف کی طرح دیتے ہیں، مثل برف کم، یعنی برف جیسا کم ہوتے رہتا، وقت بھی ختم ہوتے رہتا۔ اس لیے جو لڑکیاں انٹر میں ہیں، ڈگری میں ہیں، اسکول میں پڑھا رہی ہے یا ابھی نکاح کے لیے ٹائم ہے، تو ایسے لڑکیوں کے لیے ایک سنہرا موقع ہے فجر اور مغرب میں عالم کورس پڑھنے کا۔ یہ 2-3 شعبہ جات کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنے کا حکم ہوا تھا حضرت ناظم صاحب کی طرف سے، یہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بیانات ہو رہے ہیں خواتین کی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت اور ان کے ایمان کی حفاظت سے متعلق، اللہ تعالیٰ ان بیانات سے ہم سب کو اثر لینے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔